اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تراویح کے اندر 100 پارے کی تلاوت کی گئی، جس کا آغاز 10ویں پارے کے آخری ربع سے بلکہ 11ویں پارے کے آغاز سے اور 12ویں پارے کا پہلا ربع اس کے اندر سنایا گیا۔ 11ویں پارے کے آغاز میں ہی بھی سورہ توبہ کا تسلسل ہے۔ سورہ توبہ کے حوالے سے گزشتہ دن عرض کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق احکام اور کچھ غزوات کا ذکر فرمایا ہے، جس کے اندر غزوہ بدر، غزوہ حنین وغیرہ کا ذکر گزشتہ درس کے اندر آیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر تیسرے جس غزوے کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک یہ رومیوں کے ساتھ اس وقت کی جو سپر طاقت تھی ان کے ساتھ لڑی گئی۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کی مسافت کی دوری پر یہ تبوک کا مقام ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں پر یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے چلے، اگرچہ دشمن سامنا کرنے کی اس نے طاقت نہیں کی، جرأت نہیں کی، اور بغیر جنگ کیے یہ واپسی ہو گئی، لیکن یہ ایک صبر آزما مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ غزوہ تبوک ایک ایسی جنگ تھی کہ جس کے اندر مسلمانوں کو بڑی سخت آزمائش تھی۔ عام معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی غزوے میں جانے کا یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام صرف سفر کی تیاری کا حکم فرماتے تھے، اور بس اوقات یہ واضح نہیں ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے، کس رخ پر جانا ہے، اور کن لوگوں کے خلاف ہماری جد و جہد ہے، جہاد ہے، یہ واضح نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ ایک طویل سفر تھا اور گرمی کا موسم، اور وہ موسم ایسا کہ جس میں مدینہ منورہ کے اندر جو کھجوروں کے باغات تھے ان کے پکنے کا سیزن بھی تھا، پورے مدینے والوں کی معیشت اور معاش کا دار و مدار یہ کھجوروں ہی پر تھا، اور اس پکنے کے سیزن میں حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ ہم نے اس مقام پر جانا ہے اور اتنے دور جانا ہے تاکہ ہر ایک کھلے دل کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہو سکے، اور تمام کے تمام حضرات صحابہ نے دل کھول کر اس میں عطیات دیے۔ یہی وہ غزوہ تھا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا دیا، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لیس اللہ کے راستے میں انہوں نے وقف کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بشارت بھی ان کو ملی کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل کرے انہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی عمل ان کے لیے مضر نہیں ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا ساز و سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا نصف مال لے کر آ گئے۔ جس صحابی کے پاس جس قدر استطاعت تھی بڑھ چڑھ کر انہوں نے قربانی دی اور اللہ کے راستے میں مال کو لگائے۔ ایسے غزوے کے موقع پر کچھ تو وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن دل میں نفاق تھا، انہوں نے جھوٹے موٹے اعذار اور عذر بیان کر کے اس غزوے سے رخصت چاہی، اور جو اجازت مانگتا کہ اللہ کے رسول میں نہیں جا سکتا، مجھے فلاں عذر ہے، فلاں مسئلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آرام سے اجازت بھی دیتے۔ تو کچھ منافقین تھے، کچھ مخلص مسلمان بھی تھے جن کو واقعتاً عذر تھا، یہاں تک کہ اسی پارے کے 10ویں پارے کے آخر کے اندر کچھ ایسے حضرات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے پاس سواری کے لیے کچھ نہیں تھا اور بغیر سواری کے جانا ممکن نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ حضرات آتے کہ اللہ کے رسول ہمیں سواری دے دیجئے، ہم بھی غزوے میں شریک ہونا چاہتے ہیں،
لیکن حضور فرماتے تھے، قرآن کریم نے وہ کلمات بیان فرمائے ہیں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آیت نمبر 92 ہے کہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سواری دے دیجئے، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، تو یہ حضرات غم کے ساتھ نڈال ہو جاتے ہیں اور اس حالت میں آپ سے پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو واقعتاً عذر تھا، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اس میں جو خاص بات ان 10 حضرات صحابہ کی ہے جو مخلص ایمان والے تھے، وسائل بھی ان کے پاس تھے لیکن سستی کی وجہ سے اور کسی مشغولیت کی وجہ سے یہ لوگ نہ جا سکے، زیادہ یہ عذر ان کا کوئی ایسا معقول نہیں تھا، بس آج کل کا کہہ کر یہ حضرات ٹال گئے اور نہیں جا سکے۔ ان میں 10 کے قریب ان کی تعداد بتلائی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس غزوے سے واپس ہونے لگے تو ان لوگوں کو اپنی غلطی کا تنبہ ہوا، ندامت ہوئی۔ ان 10 میں سے 7 آدمیوں نے تو اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ کے بارے میں آتا، انہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ خود کو باندھ دیا اور فرمایا کہ جب تک حضور میری توبہ قبول نہیں کرتے اور میں اس وقت تک اس ستون سے خود کو آزاد نہیں کراؤں، اپنے آپ کو یعنی اپنی غلطی پر خود کو یہ سزا دی۔ استوانہ ابو لبابہ کے نام سے ریاض الجنہ کے اندر جو مختلف ستون ہیں، 8 کے قریب ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون استوانہ ابو لبابہ کے نام سے بھی، اس کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جو ریاض الجنہ ہے، یہ مسجد نبوی کا اس زمانے میں جو حضور کے زمانے میں تھی، یہ ان 8 ستونوں پر قائم تھی۔ اس وقت یہ لکڑی کے ستون تھے لیکن بعد میں یہ باقاعدہ ستون بنا دیے گئے۔ حضور کے زمانے میں ان کے نام نہیں تھے لیکن بعد میں ان کے نام رکھ دیے گئے۔ ایک بالکل محراب کے قریب استوانہ مخلقہ کے نام سے آتا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت کیا کرتے تھے بالکل محراب کے سامنے۔ یہ ستون بھی بڑے برکتوں والے ہیں، تقریباً ان مقامات پر یہ ستون قائم ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں ادا کی ہیں یا نوافل ادا کیے۔ جیسے یہ استوانہ ابو لبابہ ہے، اس کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے، ملا سے مغفرت چاہنے والے گڑ گڑا کر یہاں پر معافیاں مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک استوانہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل ادا کرتے تھے اور آپ کے قدم مبارک اس ستون کے بالکل ساتھ میں پڑا کرتے تھے۔ تو یہ ببرکت جگہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ استوانہ عائشہ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، جس کو اگر موقع ملے تو اس مقام پر یہ ستون کے ساتھ لگ کر دعا کا اہتمام کرے، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ قبولیت کی جگہ ان ستونوں کے حوالے سے جب اللہ جانے کی توفیق دے، تھوڑی سی معلومات آدمی لے لے اور ان کی جگہوں سے متعلق آگاہی لے کر ان مقامات پر نوافل کا یا عبادات کا اہتمام کر لے۔ استوانۃ الحرس کہلاتا ہے، استوانہ علی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر عموماً پہرا دیا کرتے تھے حضور کی حفاظت کے لیے، کبھی کبھار حضور علیہ السلام یہاں نوافل کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ ساری جگہیں بابرکت ہیں، ان میں سے جہاں بھی موقع مل جائے، بلکہ کوشش ہو کہ ہر جگہ موقع ملے تو اللہ جل شانہ ان مقامات پر عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ استوانہ ابو لبابہ ہے جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا۔
یہ 7 حضرات نے خود کو سزا دی، اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. یہ حضور کے سامنے پیش ہو کر اپنی غلطی کا اظہار کر چکے تھے. قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، کہ کچھ لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر اس غلطی کی تلافی کے لیے خود کو سزا بھی دی. اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ان حضرات نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس مال کی محبت یا مال میں مشغولیت کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے، آپ ہمارے مال میں سے کچھ صدقہ لے لیجئے، ہمارے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لے. حضور علیہ السلام نے شروع میں منع فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ تمہارے مالوں سے لو، لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آیت نمبر 103 کے اندر، کہ کچھ ان کے مال میں سے بطور صدقہ لے لیجئے، تطہرہم، یہ مال ان کی پاکیزگی کا باعث بنے گا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کو سکون عطا کرتی ہیں. جو کہ مخلص مسلمان تھے لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مالوں میں سے لے لی. 3 حضرات وہ تھے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع کے نام سے، جو حضور کے سامنے پیش نہیں ہوئے. بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگرچہ مخلص حضرات تھے لیکن سستی کی وجہ سے اس عمل میں کوتاہی ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے حضرات صحابہ کو مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کرنے کی تلقین، بات چیت کی ممانعت آ گئی. 50 دن یہ اس حال میں رہے اور بالآخر ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا کہہ کر اللہ جل شانہ نے ان حضرات کا بھی ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 118 کے اندر. بہرحال ان حضرات کی بھی توبہ قبول ہوئی. اللہ جل شانہ نے ان سب حضرات صحابہ کی توبہ استغفار کو قبول کی. یا جو خاص بات ہے وہ جو ہمارے لیے سبق کی بات ہے، جو ان حضرات کے عمل سے بھی پتہ چل جاتی ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. غلطی ہونا یہ ایمان والا یا مخلص ہونے کے خلاف نہیں. کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے سرزد ہوتی ہے. ہاں یہ اخلاص کے منافی ہے کہ انسان غلطی پر ڈٹا رہے، توبہ بھی نہ کرے، اپنی غلطی کا جو اعتراف بھی نہ کرے، غلط ہے. اگر غلطی کا اعتراف ہو جائے، توبہ استغفار کا اہتمام ہو جائے، پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ جو ہے اس گناہ سے دل جاتا ہے. اس گناہ پر طعنے دینا یا اس گناہ کا بار بار تذکرہ کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا. ایک بات ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف اور اس پر توبہ ندامت کا اظہار. دوسرا یہ کہ باقاعدہ غلطی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ اپنے لیے سزا تجویز کرنی چاہیے آدمی کو. کچھ جسمانی سزا ہو. جسمانی سزا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر کچھ نوافل لازم کر دی. تو یہ غلطی ہو گئی تو میں اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، یہ اتنے روزے رکھوں گا. اور صرف جسمانی سزا کے ساتھ ساتھ کچھ مالی سزا بھی آدمی کو اپنے اوپر مقرر کرنی چاہیے. یہ کوئی لازم نہیں ہے لیکن اپنی نفس کی سزا کے لیے انسان کو یہ چیز اختیار کرنی چاہیے. کچھ مالی صدقہ بھی اپنے اوپر لازم کر لے کہ میرے فلاں غلطی ہو گئی تو میں اتنے روپے صدقہ کروں. مال کا اپنے جیب سے نکل جانا یہ نفس پر سب سے بڑا بھاری ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. اس لیے انسان جب دیکھتا ہے کہ میرا مال مجھ سے جا رہا ہے تو بس اوقات اس عمل سے خود ہی اجتناب اور گریز کر لیتا. تو ان حضرات کی طرز عمل سے ہمیں یہ 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک اپنی غلطی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ ندامت کا اظہار کریں، معافی تلافی کریں اللہ جل شانہ سے. دوسرا اپنے لیے کوئی نہ کوئی سزا ضرور تجویز کر لیں. انسان سے بد نگاہی ہو گئی، اپنے لیے سزا تجویز کر لیں. کوئی گناہ چھوٹ ہی نہیں رہا، اپنے لیے سزا تجویز کرے کہ میں اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، اتنا مال صدقہ کروں گا. اللہ جل شانہ اس عمل سے ساتھ توبہ کے ساتھ ساتھ اس عمل کو ترک کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتے. اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 112 کے اندر
ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں اسی واقعے کے ذیل میں۔ التائبون توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، یہ مخلص ایمان والوں کی صفات۔ الآمرون بالمعروف امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود اور قیود کی پابندی کرنے والے، یہ مخلص ایمان والوں کی اللہ جل شانہ نے صفات بیان فرمائی۔ اللہ جل شانہ یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 113 کے اندر اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے لیے استغفار کی ممانعت فرمائی ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، یہ نبی کے لیے یہ بات درست ہے نہیں ایمان والوں کے لیے، ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولی قربا، کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، دعائیں استغفار کریں اگرچہ وہ اپنے قریبی عزیزی کیوں نہ ہو۔ یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جناب ابو طالب کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، چونکہ یہ طے ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اگرچہ پوری زندگی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، معاونت کی، لیکن ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ آخر وقت میں آپ نے ایمان کی ان کو ترغیب دی، لیکن اسی موقع پر ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ مکے کے رؤساء جو اس وقت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ابو طالب کو غیرت دلائی کہ کیا تم آخر وقت میں ڈر گئے اور اپنے آباء و اجداد کی دین کو تم نے چھوڑ دیا؟ لہذا اس طعنے کی وجہ سے وہ اسی کفر کی حالت میں ہی انتقال کر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ قلبی تعلق بہت زیادہ تھا، آپ ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت یہ جائز نہیں ہے۔ زندگی میں ہدایت کی دعا ان کے لیے کی جا سکتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا یہ ممنوع ہے، اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی صورت کے اندر جو آخری آیتیں ہیں یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اسی طرح فإن تولوا فقل حسبی اللہ، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے آخری نازل ہونے والی دو آیتیں ہیں، اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ بالکل آخری آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں کی شکل میں صورت میں نازل ہوئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم اور فإن تولوا فقل حسبی اللہ، آیت نمبر 128 اور 129۔ اگلی صورت جو گزشتہ تراویح کے اندر پڑھی گئی تقریباً مکمل وہ سورہ یونس ہے۔ اس سورہ یونس کے اندر جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بھی کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اس کے اندر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ بنیادی طور پر اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے مختلف ایمانی عقائد کو بیان فرمایا ہے، مختلف عقائد کا، اور مشرکین کے باطل نظریات اور غلط عقائد کی تردید فرمائی ہے، ان کی تکذیب فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو خاص باتیں ہیں ان میں سر فہرست آیت نمبر 11 کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے
یہ جو ہے سزا کی جزا و سزا کی جگہ نہیں۔ مطلب اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ عموماً کسی کو بدعملی پر سزا نہیں دیتے۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر بدعملی پر فوری پکڑ ہوتی تو شاید دنیا میں کوئی بھی نہ بچتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی انسان ہونے کی حیثیت سے کسی بدعملی سے محفوظ نہیں، کوئی معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے نفوس۔ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ خطاؤں پر فوراً گرفت کرتے تو شاید دنیا میں کوئی بھی انسان باقی نہ بچتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں ہماری خطاؤں پر مہلت دے دیتے ہیں۔ بہترین خطا کار فرمایا حدیث میں وہ لوگ ہیں التوابون، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر جاتے ہیں، اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کر جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، قصہ نوح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متعدد مقامات پر تذکرہ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ صرف اسی سورہ مبارکہ کے اندر پورے قرآن میں آیا ہے، کسی اور صورت کے اندر ان کا کچھ زیادہ تذکرہ نہیں ہے۔ نام تو اور بھی مقامات پر آئے ہیں، لیکن یہاں جو تذکرہ ہے تھوڑا تفصیل کے ساتھ، جو دیگر صورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے عراق کے قریب ایک بستی ہے نینوا کے نام سے، یہاں پر ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ جس طرح کہ پچھلی قوموں کا حال تھا، یہ ان کی قوم بھی ایمان نہیں لائی۔ اللہ جل شانہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے تو اب نبی کو حکم ہو جاتا ہے کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور نبی کے نکل جانے کے بعد 3 دن کے اندر اس بستی پر عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس یہ وحی تو پہنچی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، لیکن ان کو ابھی بستی سے چلے جانے کا حکم نہیں آیا تھا کہ اس سے پہلے ہی یہ بستی سے نکل گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نکلے، ادھر اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہوئے، قوم کے لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ اب واقعتاً اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ تو یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا، گڑ گڑا کر اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب کو اس قوم سے ٹالا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ پہلے سے ہی بستی سے نکل چکے تھے، حالانکہ اصولاً ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے، لیکن نکل چکے تھے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ان کو ان کی اس انداز سے وہ ہوئی کہ سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے تھے، یہ طغیانی آنے لگی اور کشتی والوں نے دیکھا کہ اب بوجھ زیادہ ہو گیا ہے، ایک آدمی کو جب تک کشتی سے نکالا نہیں جائے گا کشتی کے ڈوبنے کے خطرات پیدا ہو گئے۔ اور اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگ جانتے بھی تھے، لیکن بار بار جب ان کا نام نکلا تو بالآخر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، اور ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیے۔ اس لیے ان کو مچھلی والے بھی کہا جاتا ہے، مچھلی والے ذوالنون کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 دنوں تک رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے۔ بالآخر اللہ جل شانہ نے اس سے بھی نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی یہی بات ہمیں اللہ جل شانہ نے سمجھائی ہے، اور ان کی قوم کے واقعے سے کہ توبہ یہ ہر خطا کے لیے ایک طرح سے دوا کی مانند ہے، ہر خطا کا علاج۔ کتنے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، نبی کی نافرمانی کرنے والی قوم، لیکن اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا، اللہ نے توبہ قبول کی۔ یہ پورا مہینہ رمضان کا مہینہ یہ توبہ، ندامت اور غلطیوں پر شرمندگی کا مہینہ ہے۔ اپنی غلطیوں پر انسان توبہ استغفار کا اہتمام کرے، بڑی سی بڑی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کی شرائط کے اندر علماء نے
یہ بات لکھی کہ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ندامت کا اظہار کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ اور غلطی کو پکے عزم کے ساتھ ترک کرے، اور تیسری شرط توبہ کی سچی توبہ کی یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا بھی اس کے اندر عہد کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں۔ تو توبہ ندامت کا اظہار ہو اور اس غلطی کو ترک کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، ان ارادوں کے ساتھ انسان توبہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس گناہ کو صاف پاک کر دیا جاتا ہے اور مزید توبہ و استغفار کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ سورہ ہود کا ایک ربع ایک چوتھائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ ہود یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی پر ہے، جو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے پچھلی قوموں کا اور پچھلی قوموں پر نازل شدہ عذابات کو بیان کیا ہے، پوری سورہ مبارکہ کے اندر، یہاں تک کہ پچھلی قوموں پر آنے والے ہولناک عذابات کا تذکرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی یہ سورہ مبارکہ آتی تلاوت فرماتے تو یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی ہود، یہ سورہ ہود نے تو مجھے بوڑھا کر دیا، اتنی اس کے اندر ہولناک تذکرے پچھلے قوموں پر اللہ کے عذابات کے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔